السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنی بات کو رکھنے کی کوشش کروں گا کہ آج ہم لوگ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو ہمارے اندر دکھاوا ہوتا ہے، بس خالص رضا الہی کے لیے آپ راہ خدا میں خرچ کریں۔ بغداد کی ایک بڑی نیک خاتون ام ربیہ تھی جو بڑی نیک تھی اور بڑی سعادت مند تھی۔ اس کی شادی ایک دولت مند امیر کبیر سے الحمدللہ ہو گئی۔ ایک دن ام ربیہ اور اس کا شوہر خاوند کے ساتھ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، دونوں میاں اور بیوی، ہسبینڈ اینڈ وائف، اور دروازے پر ایک دستک ہوئی، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دو، میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، اللہ تیری مدد فرمائے گا۔ اور یہ ام ربیہ خاتون تھی، بڑی سعادت مند اور راہ خدا میں خوب خرچ کرنے والی اور غریبوں اور مسکینوں اور فقیروں کو دینے والی۔ اپنے شوہر سے کہا، دروازے پر اللہ کا بندہ آیا ہے، سوال کر رہا ہے، میں دے کر آتی ہوں۔ تو شوہر تھوڑا سا سخت تھا، انہوں نے کہا نہیں دینا ہے، یہ سب دنیا دار ہیں، نہیں دینا ہے۔ تو بیوی سعادت مند تھی ام ربیہ، کہا کہ تیرے مال سے میں نہیں دوں گی، میں بھی دولت مند باپ کی بیٹی ہوں، میں میکے سے بہت سرمایہ لائی ہوں، میں اپنے ایک حصے میں سے میں اسے دیتا ہوں۔ ان کے آواز میں درد ہے، یہ اللہ کے لیے مانگ رہا ہے۔ شوہر نے ڈانٹا، مگر شوہر سے نظریں چرا کر ام ربیہ نیچے اتری اور اللہ کی اس مخلوق کو، اللہ کے بندے کو اس نے دیا، دینار دیا اور کھانے کی چیزیں دی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھا اور دعائیں دی اور چلنے لگے۔ اب وہ پارسا نیک خاتون جب پلٹ کر دروازہ بند کی تو ظالم شوہر نیچے اترا اور بیوی کو دیکھا، کہا تم اتنی تیز ترار ہو گئی ہو کہ بغیر میرے پرمٹ کے اور اجازت کے تم نے دیا اس فقیر کو، میں تمہیں ڈیورس دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ ہائے ظالم، انہیں طلاق دے دیا، مگر عزت دار باپ کی بیٹی، غیرت مند باپ کی بیٹی، تربیت پانے والی اور اپنے والدین کی آغوش سے اس نے بہت کچھ سیکھا تھا، عزت بچا کر، آبرو بچا کر چلی گئی۔ باپ ماں پریشان ہوئے، مگر اللہ کا کرم ہوا، ایک زمانے کے بعد، یعنی ایک کچھ مہینے، کچھ عرصے، کچھ سال کے اندر پھر اس کی شادی ایک اور امیر قدیر دولت مند سے ہو گئی، کیونکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جب راہ خدا میں آپ خرچ کرتے ہو تو پھر آپ کے لیے چیزیں آسان ہو جاتی ہے اور خدا کی مدد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب شادی ہو گئی، اتفاق کی بات، ایک دن پھر ہسبینڈ اینڈ وائف، میاں اور بیوی، اہلیہ اور اس کے خاوند بیٹھے تھے، تو دروازے پر ایک دستک ہوئی، اللہ کے لیے کچھ دو، رضائے الہی کے لیے کچھ دو، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، میں مشکل حال میں ہوں۔ بیوی نے کہا، چونکہ یہ بھی سعادت مند تھی، جو شوہر تھا وہ بھی سعادت مند تھے، کہا ایسا کرو، پہلے ہم لوگ نہیں کھائیں گے، چلو دروازے پر سائل ہے، مخلوق الحال ہے، رضائے الہی کے لیے مانگ رہا ہے، چل کر پہلے اسے دیتا ہوں۔ بیوی نے تھال میں سجایا روپے پیسے اور کھانے کی چیزیں، دروازے پر پہنچی، جیسے ہی فقیر پر نگاہ پڑی چیخ ماری، بے ہوش ہو گئی، زمین پر گر پڑتی ہے۔ جو دوسرا شوہر تھا اس نے کہا، ارے میں تو بھلائی کے لیے، مسکینوں کا خیال رکھنے کے لیے، خیرات کے لیے اور میں نے راہ خدا میں لٹانے کے لیے میری بیوی گئی، یہ بے ہوش ہو گئی۔ نیچے اترا، جب دیکھتے ہیں کہ بے ہوش ہو گئی، اس کے بعد کسی صورت سے پانی کا چھڑکاؤ کرنے کے بعد جب ہوش آیا تو بیوی نے کہا، سنو نا، یہ جو دروازے پر فقیر ہے، خدا کی قسم یہ میرا پہلا شوہر تھا، اور میں جب دونوں بیٹھ کر کی تھی، ایک خدا کا بندہ آیا، دروازے پر دستک ہوئی، میں بڑھی، یہ ظالم نے مجھے منع کر دیا، بہت دولت کے نشے میں چور تھا، اور میں نے جب اس فقیر کو دیا اس نے مجھے ڈیورس دیا، دھکے مار کر باہر نکال دیا، میں عزت آبرو بچا کر باپ کے گھر چلی گئی، خدا کے رضا پر راضی تھی، پھر میری شادی تم سے ہوئی، آج پھر دروازے پر دستک ہے، مگر یہ میرا پرانا شوہر تھا۔ اب جو دوسرا جو اس کا شوہر ہے اس نے کہا، اے میری بیگم، اے اللہ کی بندی، اے سعادت مند بیوی، اب میرا حال یہ سن لے، یہ تیرا پہلا شوہر ہے نا، دروازے پر جو فقیر تھا وہ خدا کی قسم میں تھا، اس کو اپنے غرور اور تکبر کی سزا ملی، اور مجھ کو اپنے
صبر اور وفاداری اور محبت کا صلہ ملا. اللہ نے مجھے امیر بھی کر دیا اور تیری جیسی پاک سعادت مند بیوی بھی عطا کر. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو, دین کے لیے خرچ کرو اور اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ اور خوب لٹاؤ راہ خدا میں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا تعالیٰ سب پر فضل فرمائے.